अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उनीब वसीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अब से 24 घंटे पहले ज़राए अबलाग की एक बड़ी शख्सियत जनाब अरशद शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का इंटरव्यू किया और इस इंटरव्यू को इस वजह से अहमियत दी जा रही है कि ये उस तारीख़ी मोड़ पे नशर किया गया है जब तहरीक अदम एतमाद का एक बहरान वज़ीर आज़म साहब के सामने खड़ा है। और ना सिर्फ ये बल्कि आलमी लेवल पे होने वाली मुबैना साजिशें उन्होंने भी पाकिस्तानी सियासत को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। ये वो वक्त है जब पूरी दुनिया की नज़रें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पे और उनकी हिकमत अमली पे है कि आने वाले दिनों में वो क्या पॉलिसी इख्तियार करते हैं। तो इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का ये इंटरव्यू जिससे अरशद शरीफ साहब ने लिया, इसके मुताल्लिक ये कहना गलत नहीं होगा कि इट वाज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट इंटरव्यूज़ जो कि इस तारीखी मोड़ पे लिए जा सकते थे। ज़रा डिग आउट करने की कोशिश करते हैं कि वो बातें जो कि इमरान खान साहब ने इस इंटरव्यू में की, उनके पसे पर्दा क्या चीज़ें छुपी हैं। आइए ज़रा नज़र डालते हैं। आगाज़ कर लेते हैं उस मुबैना मरासले का, उस ख़त का जिसके बारे में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि वो अमरीका से मौसूल हुआ है और उसमें ज़ाती तौर पे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत को धमकी दी गई है कि अगर उनके ख़िलाफ़ लाई जाने वाली तहरीक अदम एतमाद नाकाम होती है और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत कायम रहती है तो उसके पाकिस्तान के लिए संगीन असरात होंगे। इस पर अरशद शरीफ साहब ने एक बड़ा लॉजिकल सवाल उठाया और वो ये था कि आपको इस साजिश का आइडिया कब हुआ। इसके जवाब में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये कहा कि उन्हें इस बात का एहसास अगस्त 2021 में हो चुका था जब अमरीकी चार्जर अफेयर्स वो शहबाज शरीफ साहब से मुलाकातें कर रही थी और अपोजिशन के दीगर लोगों से भी मुलाकातें कर रही थीं। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि उनके पास एजेंसीज़ की रिपोर्ट्स आती रही हैं जिनके मुताबिक लोगों का लंदन आना जाना चलता रहा है। अब उनकी मुराद सिर्फ सियासी शख्सियात हैं या गैर सियासी शख्सियात भी हैं, ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब खुद ही जानते हैं। एक और सवाल हुआ अरशद शरीफ साहब की तरफ से, वो ये था कि क्या ये अमरीकी पॉलिसी जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इतनी हार्ड लाइन हमें दिखाई दे रही है, क्या ये रूस और चीन के साथ पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुक़ के बढ़ने का एक असर है? जिसका जवाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने डायरेक्टली तो नहीं दिया, लेकिन बहुत सी चीज़ें बिटवीन द लाइन्स खान साहब कह गए। खान साहब ने कहा कि जब तक वो पाकिस्तान में बतौर हाकिम मौजूद हैं हम कभी भी किसी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन दुनिया का कोई भी मुल्क अगर कभी अमन की कोशिश करेगा तो हम उसके शाना बशाना खड़े होंगे। वॉर ऑन टेरर का जिक्र आया खान साहब की इस बात में, जो नुकसान पाकिस्तान ने बतौर रियासत उठाया है उसका भी जिक्र आया। फिर अरशद शरीफ साहब ने एक और लॉजिकल सवाल उठाया और वो ये था, पाकिस्तानी क़यादत ने फरवरी के महीने में रूस का अहम तरीन दौरा किया है और उससे पहले पाकिस्तान की हुकूमती लेवल पे बीजिंग ओलंपिक्स में शिरकत भी हुई है। तो क्या इस पे अमेरिका नाराज़ था? याद रहे कि ये बात भी ज़ुबान ज़द आम थी कि पाकिस्तान पे प्रेशर था कि आप रूस ना जाएं, और ये कि किस मुल्क की तरफ से था इसका अंदाज़ा तो आप सब लगा सकते हैं। इसके जवाब में खान साहब ने कहा कि हमें खुददार कौम बनना चाहते हैं। ड्रोन अटैक्स का जिक्र आया, एडमिरल माइक मुलन का जिक्र आया, जिनको कोट करते हुए खान साहब ने ये कहा कि वो कहते हैं कि पाकिस्तानी क़यादत, उस वक्त की पाकिस्तानी क़यादत जो कि आज आपको अपोजिशन में बैठी मालूम होती है, दिखाई देती है, उसके ईमा पे ड्रोन अटैक्स पाकिस्तान में किए जाते रहे हैं। एक बड़ी अलार्मिंग चीज़ खान साहब ने अरशद शरीफ साहब के इंटरव्यू में कही, वो ये थी कि एक एम्बेसी के लोग वो अपोजिशन के लोगों से मिलते हैं, ना सिर्फ अपोजिशन के लोगों से बल्कि ज़राए अबलाग यानी मीडिया की भी शख्सियात से उनके राब्ते रहते हैं। कई एंकर पर्सनस और कई सहाफ़ी इन डिप्लोमेट से मुलाकातें करते रहते हैं। अब उनके क्या अगराज़ व मकासद हैं ये यकीनन वही शख्सियात जानती हैं जो कि मिलती रही हैं। इस मरासले पे, इस ख़त पे बड़ी तफसीली खान साहब ने गुफ्तगू की, मगर कहीं से भी आपको ये नहीं लगेगा कि कहीं ऐसा हो कि खान साहब किसी प्रेशर में आपको मालूम हो रहे हो, नहीं। इसके बरक्स खान साहब आंखों में आंखें डाल के दुनिया की तमाम बड़ी ताकतों को कह रहे हैं कि पाकिस्तान किसी भी सूरत आपके प्रेशर में नहीं आएगा, और उसके असरात आपको अमरीकी प्रेस की इन खबरों में झलकते नज़र आते हैं जो कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ।
واشنگٹن پوسٹ، وال اسٹریٹ جرنل، نیو یارک ٹائمز، دا ڈپلومیٹ میگزین، دا ٹائم میگزین اور دیگر اس طرح کے سورسز ہیں جو کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اچھا خاصا نشانے پہ لیے ہوئے ہیں۔ خان صاحب نے کہا کہ میری جان کو خطرہ ہے، میری جان کو بڑا خطرہ ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے اپنی اور اپنی اہلیہ کے ساتھ ہونے والی کیریکٹر اسیسینیشن، جسے وہ کہتے ہیں کہ مغربی بیکنگ ہے، بیرونی قوتوں کی بیکنگ ہے، وہ بھی چل رہی ہے، اور اس کا تو کوئی دفاع بنتا ہی نہیں ہے کہ گھر کے معاملات کو آپ کسی لیول پہ بھی سیاست میں یا عالمی لیول پہ ڈسکس کریں۔ اگلا جو محاذ اس انٹرویو میں خان صاحب کے لیے تھا وہ یہ تھا کہ کیا ووٹ آف نو کانفیڈنس کو آپ سروائیو کر سکیں گے، اور خان صاحب بڑے پر اعتماد لگے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ آخری گیند تک لڑیں گے اور اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کا مقابلہ کریں گے۔ 3 آپشنز ان کا ذکر اس انٹرویو میں آیا جب ارشد شریف صاحب نے یہ سوال کیا کہ اپوزیشن کی طرف سے حکومت کی جانب جو پیغام رسانی کی گئی ہے وہ کس کی طرف سے کی گئی ہے۔ اس کے جواب میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کے سامنے 3 آپشنز رکھے۔ نمبر 1 کہ تحریک عدم اعتماد کو فیس کریں، اور اگر آپ کے خلاف یہ کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے گھر جائیں۔ دوسرا آپشن اسٹیبلشمنٹ نے یہ رکھا کہ اس کے آنے سے پہلے ہی آپ استعفیٰ دیں اور گھر چلے جائیں۔ تیسرا آپشن اسٹیبلشمنٹ نے یہ رکھا خان صاحب کے بقول کہ آپ ارلی الیکشنز میں چلے جائیں، یعنی قبل از وقت انتخابات کی طرف رجوع کریں۔ اس میں اب یہ کتنا حساس موضوع ہے اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ ناظرین، پچھلے سال ایک اہم ترین عسکری تعیناتی کے نوٹیفیکیشن کے جاری ہونے میں تعطل کی وجہ سے پنڈی اور اسلام آباد ایک بڑے خلیج کا شکار ہو گئے تھے۔ یہ سوال بھی ارشد شریف صاحب نے اٹھایا اس انٹرویو میں کہ ڈی جی آئی ایس آئی جناب جو کہ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی تھے جنرل فیض، جو کہ اب کور کمانڈر پشاور ہیں، انہیں خان صاحب بطور ڈی جی آئی ایس آئی رکھنے پہ بضد کیوں تھے؟ تو اس کے جواب میں خان صاحب نے یہ کہا کہ ایک کریٹیکل فیز تھا، افغانستان میں ایک سچویشن ڈیولپ ہو رہی تھی اور انہیں اندیشہ تھا کہ کہیں اس کا فال آؤٹ پاکستان پہ نہ ہو، تو وہ چاہتے تھے کہ کوئی تجربہ کار شخصیت ہو جو کہ پہلے سے اس آفس کو سنبھالے ہوئے ہے اور وہ ہی چند ماہ کے لیے اس اپوائنٹمنٹ کو سنبھالی رکھے۔ مگر اس تاثر کی انہوں نے نفی کی کہ خلیج کسی قسم کا پنڈی اور اسلام آباد کے مابین ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سویلین حکومت اور عسکری قیادت دونوں کا اس معاملے کو پرکھنے کا طریقہ پرسپیکٹیو فرق تھا۔ ایک اور ڈس انفارمیشن کیمپین جسے میں نے کبھی بھی بائے نہیں کیا وہ یہ تھی، اب سے چند روز پہلے تک چل رہی تھی، وہ یہ تھی کہ کیا اس بحران کے دوران وزیر اعظم عمران خان صاحب موجودہ آرمی چیف کو ڈی نوٹیفائی کر کے گھر بھیج سکتے ہیں؟ تو یہ اس کا رسپانس خان صاحب نے اسی طرح دیا کہ ایک ڈس انفارمیشن کیمپین تھی، اور اس پہ میں خان صاحب کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے ان محرکات کے تحت جو کہ پاکستانی سیاست میں اس وقت رائج ہیں۔ ناظرین، 2022 کا نومبر بڑی اہمیت رکھتا ہے، وہ اس لیے کہ ایک اہم ترین تعیناتی اور ہونی ہے، اور اس بات پہ بھی ابھی بحث چل رہی ہے کہ کیا ایک بار پھر ایکسٹینشن کی سیڑھی لی جائے گی۔ ایکسٹینشن سے متعلق بھی ارشد شریف صاحب نے ایک سوال کیا جس کے جواب میں عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ انہوں نے ایکسٹینشن کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے، ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے اس پہ سوچنے کا، اور سول ملٹری ریلیشن شپ جو کہ میرے ناقص مشاہدے کے مطابق ایک بدترین خلیج کا شکار ہے، کیونکہ وہ صورتحال نہیں ہے جو کہ قبل از اکتوبر تھی۔ ایک بڑے پیمانے پہ دراڑیں پنڈی اور اسلام آباد میں ہیں، اس کی نفی حکومتی اراکین کرتے رہیں گے، وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی کرتے ہیں، مگر میری یہ رائے ہے اور میرا یہ تجزیہ ہے کہ خلیج قائم ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایکسٹینشن سے جڑے سوالات کے متعلق اور سول ملٹری ریلیشن شپ میں تناؤ کے متعلق ارشد شریف صاحب کو کیا جواب دیا، ملاحظہ کیجیے گا۔ میں سوچ ہی نہیں رہا اگلی نومبر کا، جو میں نہیں سوچ رہا، کیونکہ میرا تو ہمیشہ پتا تھا، جس طرح میں کہا جولائی سے میں لگا رہا ہوں ہماری یہ سردیاں سب سے مشکل ہے، میری سٹیٹمنٹس ہے، تو اس سے آگے میں نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ آج ریلیشن شپ کیسی ہے آپ کی اپنے آرمی؟ ٹھیک ہے ریلیشن شپ۔ آج ریلیشن شپ کیسی ہے آپ کی اپنے آرمی؟ ٹھیک ہے ریلیشن شپ۔ اب یہ وہ جواب ہے جو کہ وزیر اعظم عمران خان، دی ریئل عمران خان سے آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ وہ اتنے ڈوسائل ٹون میں یہ بات کہیں کہ تعلقات ٹھیک ہیں۔ کہیں نہ کہیں آپ کو یہ بات سن کے اس تھیوری کو بائے کرنا پڑتا ہے کہ پنڈی اور اسلام آباد اس وقت ایک صفحے پہ نہیں ہیں۔
بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال چل رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کیا حکمت عملی اپنانے جا رہے ہیں، ان کے ذہن میں کیا ہے، وہ ایسا کیا کرنے والے ہیں جو کہ اتنے پر اعتماد ہیں۔ قیاس آرائی تو کی جا سکتی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ذہن میں اس وقت کیا ہے، مگر خان صاحب خود کیا کہتے ہیں کہ ان کے ذہن میں کیا ہے اور وہ کیا کرنے والے ہیں، آپ بھی سنیں۔ ووٹنگ ڈے کے لیے آپ نے اپنی اسٹریٹجی بطور حکومت، بطور حکمران جماعت فائنل کر لی ہے؟ دیکھیں، کیپٹن ہمیشہ اپنی پلاننگ پوری کرتا ہے۔ تو بٹوین دا لائنز خان صاحب نے وہی جواب دیا کہ کپتان کا ایک پلان ہے، لیکن وہ کیا پلان ہے خان صاحب سامنے نہیں لے کے آئے۔ ایک سب سے اہم بات جو کہ اس انٹرویو میں عمران خان صاحب نے کی وہ یہ تھی کہ مجھے 2/3 اکثریت دی جائے۔ جب بھی انتخابات ہوتے ہیں، اگر مجھے عوام چاہتے ہیں کہ میں پوری طرح پرفارم کر سکوں تو مجھے 2/3 اکثریت دی جائے۔ یہ بدقسمتی سے پاکستانی سیاسی بساط یہ جو بچھی ہوئی ہے، الیکٹیبلز اور لوٹوں کی ایک بساط جو بچھی ہوئی ہے، جن کے ذریعے حکومت کی بساط بچھی ہوئی ہے، یہ ایک ایسا بدترین ناسور ہے جس نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اپ ٹو ہز پوٹینشیل پرفارم کرنے سے بڑی حد تک روکے رکھا ہے۔ اور یہ بات جو خان صاحب آفیشلی 1 اپریل 2022 کو اس انٹرویو میں کر رہے ہیں، یہ بات میں اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ 21 ماہ پہلے یعنی جون 2020 میں کر چکا ہوں، جس میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس سسٹم میں کسی بھی شخصیت کو بٹھا دیں، پاکستان کو اس کی منزل پہ نہیں لے جا سکتا، ارسپیکٹیو آف کہ وہ زرداری صاحب ہیں، وہ نواز شریف صاحب ہیں یا وہ عمران خان صاحب ہیں۔ تو وہ بات جو کہ ہم 2020 میں کر رہے ہیں وہ خان صاحب نے بالآخر قبول کر ہی لی۔ اس پورے انٹرویو کو ڈائسیکٹ کرنے کے بعد آپ بڑی آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، نہ صرف داخلی محاذ پہ بلکہ خارجی محاذ پہ بھی، اور وہ ان تمام قوتوں کو باور کرا رہے ہیں کہ جو ان کے سامنے لڑنے کے لیے آئے گا وہ پوری حد تک اس کے خلاف لڑائی لڑیں گے۔ خان صاحب کے اس انٹرویو کا سب سے خوبصورت جملہ جو کہ مجھے لگا وہ یہ تھا کہ میری کرسی جاتی ہے تو جائے، مجھے کرسی کی کوئی فکر نہیں ہے، اگر مجھے کسی چیز کی فکر ہے تو وہ میرے عوام ہیں۔ ایک بہت جارحانہ انٹرویو اور ایک بڑا دلیر انٹرویو جو کہ بڑے کروشل ٹائم پہ ارشد شریف صاحب کی طرف سے لیا گیا ہے۔ اس انٹرویو کا جو منظر میں نے اپنے ذہن میں نقش کیا ہے اسے ارشد شریف صاحب کے اسی انٹرویو کے اینڈ نوٹ پہ کنورج کرنا چاہوں گا، جو کہ ایک شعر کی صورت میں ارشد شریف صاحب نے کیا۔ وہ یہ تھا کہ تو یہیں ہار گیا ہے میرے بزدل دشمن، مجھ سے تنہا کے مقابل تیرا لشکر نکلا۔